یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ علماء کے ایک گروپ میں ایک مضمون کسی نے بھیجا ہے کہ یزید اس حدیث پاک کا مصداق ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر یعنی قسطنطنیہ پر جہاد کرے گا ان کے لیے مغفرت ہے۔ چنانچہ یزید اس لشکر میں شامل تھا، پس معلوم ہوا کہ یزید کی بخشش ہے، وہ مغفرت والا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کا تعلق، بشارت کا تعلق گزشتہ گناہوں کے ساتھ ہے۔ جو گناہ پہلے کیے وہ معاف کر دیے گئے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخفاء میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طعاما ثم قال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے کھانا کھایا پھر کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھانا کھلایا ہے اور مجھے رزق دیا اور میرا اس میں اختیار اور طاقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس شخص کے گزشتہ گناہ معاف ہوں گے، نہ کہ بعد میں وہ جو گناہ کرے اور پھر بھی وہ مغفور رہے اور اس کی بخشش رہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ابن ماجہ اور ابو داؤد کے حوالے سے حدیث پاک ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احل بحجۃ او عمرۃ من المسجد الاقصی الی المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر ووجبت له الجنہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا، جس شخص نے حاجی یا عمرے کا احرام باندھا مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے اور جو بعد کے اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اب یہاں بعد کے گناہوں کا ذکر بھی ہے، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحہ ومرہ ان یستغفر لک، کہ جب تو حاجی سے ملے تو اس کو سلام کر، اس سے مصافحہ کر اور اس کو کہہ کہ وہ تیرے لیے استغفار کرے، قبل ان یدخل بیتہ فانہ مغفور لہ، اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، کہ یعنی حاجی راستے میں ہو، گھر میں داخل نہ ہوا ہو، تو اس سے پہلے یہ بات کہہ دے، کیونکہ وہ مغفور لہو ہے۔ اب ایک آدمی حج کر کے آئے اور حج کر کے بعد میں سینما کھول لے، زنا کا اڈا کھول لے، تو کیا پھر بھی اس کے لیے یہ بشارت رہے گی؟ تو ظاہری بات ہے کہ اس کا تعلق گزشتہ گناہوں کے ساتھ ہے، نہ کہ جو آئندہ گناہ پیش آتے ہیں ان کے ساتھ۔ محلب ایک محدث گزرے ہیں، انہوں نے یزید کو اس حدیث کی وجہ سے اس کی مغفرت کا ذکر کیا، جس پر علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور پر فرمایا کہ ان ھذا جار علی طریق الحمیۃ لبنی امیہ، کہ محلب نے یہ جو بات کہی ہے یہ اس کا تعصب ہے بنی امیہ کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ یزید کو اس میں داخل کر رہا ہے، وگرنہ حقیقت میں یزید اس تک کا مصداق نہیں ہے۔
حافظ دنیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تردید کی ہے محلب کی، اور فرمایا ہے وَتَعَقَّبَهُ ابن التین و ابن المنیر بما حاصله انه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم اللہ يخرج بدلیل خاص اذ لا يختلف اہل العلم ان قوله صلی اللہ علیہ وسلم مغفور لهم مشروط بأن يكونوا من اہل المغفرة حتى لو ارتد احد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقا على ان المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه۔ محدث ابن التین اور ابن منیر نے محلب کا تعاقب کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یزید کا اس حدیث کے عموم میں داخل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی خاص دلیل کی وجہ سے وہ خارج نہ ہو، کیونکہ بعد کے اس کے جو مفاسد ہیں یزید کے معاصی ہیں وہ اس سے خارج کر رہے ہیں اس کو، کیونکہ مغفرت کا تعلق اس وقت ہوتا ہے جب اس میں شرط بھی پائی جائے۔ یہی بات علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، فرماتے ہیں قلت ای منقبت کان الیزید وحالہ مشہور، کہ یزید کی منقبت کیا ثابت ہوگی اس سے، حالانکہ اس کا حال مشہور ہے۔ آگے علامہ عینی نے تفصیل سے وہی بات ذکر کی ہے تقریباً جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے، کہ جب ایک آدمی مثال کے طور پہ اس لشکر میں شریک ہو اور بعد میں مرتد ہو جائے تو کیا کہیں گے کہ وہ آدمی اس کی مغفرت ہوئی ہے اور وہ بخشا ہوا ہے؟ تو مغفرت کے باوجود جو ہے، اعلان کے باوجود اگر کوئی آدمی بعد میں فسق و فجور کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو وہ ایسا شخص جو ہے پھر اس حدیث کی بشارت سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خدمت رد رفض میں سب پر عیاں ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حدیث کے اندر ان کی جو خدمات ہیں وہ بھی سب پر واضح ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے ابواب کی جو شرح کی ہے وہ بخاری شریف کے شروع میں چھپی ہوئی ہے، اس میں صاف طور پر وہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ہے اس سے یزید کا مغفور لہ ہونا جو ہے وہ گزشتہ گناہوں کے اعتبار سے اس مغفرت ثابت ہوتی ہے، نہ کہ بعد والے گناہوں کے اعتبار سے، کیونکہ لأن الجہاد من الکفارات، فرماتے ہیں کہ جہاد کفارات میں سے ہے، اور کفارات جو ہیں ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ گزشتہ گناہوں کا ازالہ کرتے ہیں، نہ کہ بعد میں۔ فرمایا کہ بعد کے جو گناہ ہیں یزید کے، جیسے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قتل ہے، شراب کا پینا ہے، یا یہ کہ مدینہ منورہ کی بے حرمتی ہے، تو یہ جو معاصی یہ تو بعد کے ہیں۔ تو چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کی وجہ سے یزید کے مناقب کے قائل نہیں ہوئے، بلکہ صاف طور پر فرمایا کہ یہ کفارہ گزشتہ گناہوں کا ہے، بعد کے گناہوں کا کفارہ اس میں نہیں ہے۔ اب وہ جو ہے اللہ کی جو ہے مشیت کے تحت داخل ہے، چاہے اللہ عذاب دے قیامت کے دن، چاہے بخش دے۔ تو بہرحال یہ جو حدیث ہے اس سے یزید کے فضائل ثابت نہیں ہوتے، اور اس کو جو ہے بعد کے گناہ جو ہیں اس کے سیدنا حسین اللہ تعالیٰ کا قتل وغیرہ، اس کے جو ہے مغفرت ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم سلیم نصیب فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔